ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، ایک خصوصیت، کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ دنیا کے ہر کام میں، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ تعلیم ہے کہ ہر کام کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، کیسے شروع ہوگا، کیا کیا چیز کی ضرورت ہوگی، کیا مسائل جو درپیش آئیں گے انہیں کیسے پانی پورا کرے گا۔ چونکہ ہم ہر کام اپنی تجارت ہے کچھ ایسی شروع کرتے ہیں نا کہ اس ہر کام کی منصوبہ بندی۔ تو اپنے ذاتی معاملات میں یہ منصوبہ بندی کہ ہم اللہ سے کس طرح سے قریب تر ہو جائیں، اس بات کی منصوبہ بندی۔ اپنے بیوی بچوں کو ان کو صحیح راستے پہ لگا دیں، اس بات کی منصوبہ بندی۔ ہمارے کچھ ہمیں ضرورتیں ہیں، کچھ ہمیں مال و اسباب چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کی، اور کس طرح خرچ کریں، اور اس بات کی کہ کوئی بھی مال ہو وہ حلال طریقے سے ہمارے پاس پہنچے، اس بات کی منصوبہ بندی۔ ہر چیز منصوبے سے ہے۔ ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں لوگوں کے، تو وہ کیسے پورے ہوں، ہم کیسے ادا کرنے والے ہوں، تو اس بات کی منصوبہ بندی۔ ہمارے غیر مسلم ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہمارا اپنے اسلام کو اس طرح پیش کریں، اس طرح اس کی تصویر ان کو دکھائیں کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہاں اسلام ایسا ہے، وہ ہمارے قریب آئیں، ہم ان کے فائدے کے لیے ہو جائیں، اس بات کی منصوبہ بندی۔ یعنی کل جو بھی کام ہے ہر چیز کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس سے ہی وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہمیں نظر آتی ہے، دنیا، اس میں ہر چیز مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پوری منصوبہ بند ہے۔ ہر چیز منصوبہ بند طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، ہر چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پوری منصوبہ بند، آپ کا ہر کام ایسا لگتا تھا کہ پورے ایک بہترین منصوبے کے تحت یہ ہو رہا ہے، اور منصوبہ تو ہمارے لیے بھی یہ بتایا کہ منصوبہ بندی بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خاص ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کہ کس طرح منصوبہ بند یہ تھا ان کا یہ کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو چھوڑا، تو ان کو چھوڑا کیا بلکہ ان کو نکالا گیا یہاں سے، کیونکہ ان کے جان کے دشمن اتنے ہو گئے تھے اور ان کو رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھی اجازت مل گئی تھی کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ دیجئے۔ تو جب یہ یہاں سے یہ جو رخصت ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ یہ کہتے جاتے تھے اور آگے چلتے جاتے تھے۔ پھر ایک منصوبہ بندی یہ کہ جو مدینہ تھا وہ شمال میں تھا، تو انہوں نے جنوب کی طرف کا سفر کیا، اس کے مخالف فوراً سفر شروع نہیں کیا۔ پھر جا کے تین دن جو ہے ایک اس میں غار میں رہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ غار ثور میں وہ 3 دن وہاں ٹھہرے۔ اگر فوراً سفر کرتے تو یہ ہوتا کہ دشمن جو پیچھے ایک دم لگ جاتے کہاں ہے، اور وہاں پھر ان کو مشکلات پیش آتی۔ تو یہ بھی منصوبہ بندی کا ایک ان کا ایک یہ عمل تھا۔ وہاں پہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں حضرت اسما، ان کو کھانا پہنچاتی تھیں۔ 6 میل کا سفر تقریباً، جو 6 کلومیٹر کا، اور اونچا پہاڑ کی بالکل وہ چڑھائی، اور وہ حاملہ بھی تھیں اس وقت، 6 مہینے کی، اور بڑی مشقت کے ساتھ وہ روز ان کو کھانا پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بھی حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، وہ پورے دن ان مشرکین میں جا کے بیٹھتے اور ان کی باتیں لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا لوگ پلان بن رہے ہیں، اور پھر یہ باتیں ان کو پہنچاتے وہاں پر۔ عامر بن فہیرہ ایک غلام تھا ان کا، وہ بھی انہی کا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ وہ اپنا ریوڑ لے کے شام کو جب تھوڑا اندھیرا پڑ جاتا تو یہ جا کے اس کے دہانے پہ اس غار کے وہاں پہنچتا اور ان کو دودھ بھی پیش کرتا۔ اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو حضرت عبداللہ کے اور اسما کے پیروں کے نشان یہ پڑ گئے ہیں آنے جانے کے، چونکہ وہ جو عرب تھے بڑے ماہر تھے پیروں کے نشان اس میں کرنے میں، تو وہ ریوڑ کو ایسے چلاتا کہ پیروں کے نشان ختم ہو جائے۔ یعنی کتنی بڑی منصوبہ بندی اس سلسلے میں۔
پھر ایک عبداللہ بن ارقیت ایک مشرک تھا، اس کے یہ آنے کا طے ہوا کہ وہ تیسرے دن آئے گا اور 2 اونٹنیاں لائے گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہاں کے لیے، اس سفر کے لیے، اور وہ اس میں وہ ان کو سفر کرنا ہے، اور سفر بھی ایسے راستے سے کیا کہ جو عام راستہ نہیں تھا، اس راستے کو چھوڑ کے غیر معروف راستے سے، کہ جو اور وہ اس کا ماہر تھا اس راستے کا، جو وہ مشرک تھا کہ میں تمہیں پہنچا دوں گا کسی اور راستے سے کر کے۔ حضرت اسماء جو روز کھانا لاتی تھیں، جس دن ان کو جانا تھا انہوں نے کہا راستہ لمبا ہے، کئی دن کا سفر ہے، کچھ سوکھا کھانا بھی کچھ تیار کر دیا جائے، ایسا جو سوکھا ہوتا ہے اور وہ راستے میں کام آ جائے گا۔ وہ ان کا توشہ بنا کے لے گئیں، لیکن ان کو کچھ اس کو باندھنے کے لیے وہ کچھ بھول گئی لے جانا۔ تو وہاں پہلے عورتیں جو ہیں ایک نطاق باندھتی تھی، نطاق وہ چمڑے کا ہوتا تھا، وہ کمر میں اس کو باندھ لیا جاتا تھا، تو وہ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے بیچ میں سے چیرا مشکل سے، اور ایک اپنی کمر پہ باندھ دیا اور ایک سے وہ توشہ باندھ کے اس کے رکام میں لٹکا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس قدر حضرت اسماء کا ہی کہا جاتا ہے کہ پورے منصوبے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ان کو ذات النطاقین کا کہا کہ آج سے تجھے لوگ ذات النطاقین کہہ کر پکاریں گے کہ 2 نطاق والی، اور کتابوں میں ان کا اسی کے کسی نام سے آتا ہے کہ حضرت ان کو اسماء کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں اس پورے سفر میں جو یہ ہوا، کتنی بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سفر ہوا، ہر کام میں ہمارے لیے، چاہے وہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا کام ہو، اللہ کے احکام پورا کرنے کا کام ہو، ہر کام میں منصوبہ بندی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اس طرح سے یہ ہے منصوبہ بندی کہ ان کو حکمت سے بلایا جائے، حکمت سے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا ہمیں ایک بار ملی ہے اور اس کی نعمتیں ہمیں ایک بار ملی ہیں، بس ہم اس دنیا کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کر کے اور برت کے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں کہ ہماری آخرت کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ہے منصوبہ بندی آخرت کے لیے، آخرت کی بھی منصوبہ بندی۔ اور ایک بار جو ہے حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ یمن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو سب سے پہلے توحید بتانا، توحید یہ کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں اترے، اس کے بعد نماز کو کہنا، پہلی نماز کو نہیں کہنا، پہلے اللہ کی وحدانیت بتانا، اللہ کی توحید بتانا، پھر نماز کو کہنا، پھر زکوٰۃ کی بات کرنا، ایک ترتیب، ہر چیز میں ایک ترتیب اور ایک منصوبہ بندی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں دھوکہ کھا لے 2 بار وہ نہیں، پھر وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو ٹھوکر کھا کے انسان کو عقل آتی ہے اور عقل آنی چاہیے۔ ایک مفکر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ انسان کو بادام کھانے سے اور مغز کھانے سے اور اخروٹ کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنی اس کو جو دھوکہ کھانے سے آتی ہے۔ مطلب دھوکہ بھی کھایا ہی جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دھوکہ کھانے سے جتنی عقل آتی ہے تو اتنی اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک منصوبہ بندی کا وہ ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں کو کسی کے دھوکے میں اگر ایک بار کہیں اگر ہم کھا لیں تو بار بار ہمیں دھوکہ پھر نہیں کھانا ہے، بار بار ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے اس کو کس طرح سے قریب ہم کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی جو ہے وہ اس کا مزاج اور اس کا وہ سب الگ الگ ہوتا ہے، تو سب سے ایک سی بات نہیں کرنی، ہر آدمی سے الگ الگ طریقے سے الگ الگ اس میں بات کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری منصوبہ بندی کا حصہ ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ منصوبہ بندی جو ہے اگر یہ فیل ہو جائے، منصوبے فیل بھی ہو جاتے ہیں، ہم کچھ منصوبہ بنائیں کسی کام کا وہ فیل ہو گیا، تو ہم یہ سوچیں
کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ تو ہمارا پلان تھا، ہم نے بنایا تھا کسی بھی کام کے لیے، اور وہ کام نہیں ہوا، یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ اس میں اگر مگر کر لگا کے شیطان کو شامل نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے گیا، ڈاکٹر نے یہ کہا اگر تم آدھا گھنٹہ پہلے لے آتے تو ذرا سا یہ اچھا ہوتا اور یہ سہولت ہو جاتی۔ اسی طرح سے بہت سے کاموں میں اگر مگر جو ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ افسوس یہ نہ کریں ہم تو بھتیرے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کوئی گاڑی نہیں ملی، کوئی یوں نہیں ہوا۔ وہ نہیں ملنی تھی گاڑی، وہ ہونا ہی نہیں تھا وہ کام، یہ ایسے ہی ہونا تھا جو پیش آیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے اسی بات کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس بات کے لیے اس پر راضی ہو جائیں کہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا، اور ہمارے منصوبے سے اگر کوئی چیز اگر وہ نہیں ہوئی اور وہ ہٹ گئی اس چیز سے، اس کا نشانہ پورا نہیں ہوا، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم ایسا کر لیتے اور اگر ہم نے فلاں زمانے میں ایسا کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دلی میں یوں پلاٹ خرید لیا ہوتا، وہ سستے تھے، ہم نے یہاں پر زمین خرید لی ہوتی، اتنی سستی تھی، فلاں یوں بات ہونی تھی، ایسا یوں تھا، ہمارے باپ دادا نے وہ خرید دیا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں بالکل ایسی ہے، شیطان کا بہکاوا اور دل میں جو ہے ایک تکلیف ڈالنا اور ایمان کو کمزور کرنا۔ وہ ہونا نہیں تھا، جو ہونا نہیں تھا وہ ہوا نہیں، اور یہی ہے ہمارا ایمان کا ایک حصہ۔ تو ہمارا بس یہ ہے کہ لب لباب کہ ہر کام ہمارا، چاہے وہ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں، ہم کوئی کھیتی کر رہے ہوں، کوئی بزنس کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، اللہ کے راہ میں لگے ہوں، اللہ کے کام پورے ہو رہے ہوں، حق ادا کر رہے ہوں، ہر کام ایک منصوبہ بند طریقے سے ہو ہمارا، جس میں ہم اس کو آسانی سے کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اس کا اجر دے اور اس کا فائدہ ہم کو پورا پہنچنے والا۔